بھائی میں اس دور میں حکیم عبدالرشید پریمی اجمیری سے کتابت سیکھ رہا اور رشید بھائی سیکھ چکے تھے. تو سعودی عرب جب عمرے پہ گئے تو وہاں سے ایک پینوں کا سیٹ ملتا تھا جس کے نپ کٹے ہوتے تھے اور بڑی اعلیٰ کمپنی کا اور بڑا مہنگا ہوتا تھا اور اس میں کئی سیٹ ہوتے تھے. تو رشید بھائی وہ میرے لیے لے کے آئے. میں مطلب وہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے دلجوئی کرتے تھے اپنے چھوٹوں کی. اچھا، اور آج ایک بات سن لیجئے مجھ سے کہ خوشبو التفات ہے کیا؟ ارے سرکار کی جس پہ توجہ ہو تو وہ التفات بھی ہوتا ہے اور وہ خوشبو بھی آتی ہے. تو رشید بھائی پہ سرکار دو عالم کا التفات تھا، اس وجہ سے وہ خوشبو میں ہمہ وقت رہتے تھے اور بیٹھنے والا بھی وہ خوشبو محسوس کرتا تھا. یہ زبانی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ اگر ان کی صحبت میں رہتے تو پھر دیکھتے کہ الحمدللہ رشید بھائی کس طرح سے. اچھا ایک شعر سنیں مجھ سے. وہ جس کو پکڑتے تھے گلے سے پکڑ لیتے، جس شاعر کو چاہتے تھے گلے سے پکڑ لیتے تھے اور وہ شاعر جان نہیں چھوڑا سکتا. یا تو اقرار کرے گا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا تو اقرار کرے گا وہ، ورنہ رشید بھائی. اچھا ہم ایک شعر پہ سر دھوتے تھے، وہ آپ بھی سنیں، آپ بھی سر دھونے گے. اور میں اب رشید بھائی کی تنقیدی فکر بتانا چاہتا ہوں، تنقیدی شعور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کیسا شعور. اور میں ایک بات بہت آگے کی کہتا ہوں کہ انہیں علم لدنی حاصل تھا، ان کا دل روشن تھا اور ہر چیز جو ہے انہیں پتہ چل جاتی تھی. اچھا حافظ مستقیم کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں. 30-35 سال پہلے قاضی مقبول حسین، یہ کامران کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس کا بڑا بھائی قاضی مقبول حسین کے گھر پہ ہم نے ایک محفل منعقد کی اور رشید بھائی سے نئی دوستی ہوئی تو میں نے رشید بھائی کو بھی وہاں بلا لیا. رشید بھائی آ گئے. اب ذرا رشید بھائی کی بصیرت دیکھیے. حافظ مستقیم پڑھ رہے ہیں، انبر سے کہیں بڑھ کے ہے قدموں کا پسینہ. انبر سے کہیں بڑھ کے ہے قدموں کا پسینہ، کس عطر کا مجموعہ ہے سلطان مدینہ. کس عطر کا مجموعہ ہے سلطان مدینہ. اب رشید بھائی نے میری طرف دیکھا اور ہم سر دم رہے، ہم جیسے بیکار لوگ جن کی نظر تو کیا، ہم تو بس شعر سن رہے ہیں اور واہ واہ حافظ صاحب کمال کر دیا. اور رشید بھائی گردن جھکا لیتے تھے جو شعر پسند نہیں آتا، اور گردن جھکا لی. میں سمجھ گیا کہ کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے. اچھا اور یہ ان کا مزاج تھا، وہ سامنے والے کا لحاظ بھی کرتے تھے، اس کی کوئی بے عزتی وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہونے دیتے. گردن جھکا لی، میں نے کہا لے لو. اور اس شعر کو اور دنیا پڑھوا رہی ہے کہ حافظ صاحب پھر پڑھو، حافظ صاحب پھر پڑھو، حافظ صاحب پڑھے جا رہے ہیں اور رشید بھائی گردن نیچے جھکائے بیٹھے. اب سنیے، آپ جو ان کی تنقیدی بصیرت ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایسے لوگ کہاں دیکھے ہوں گے آپ. اور میں نے تو ایک عجیب بات کہی تھی جس پہ لوگ ناراض ہو گئے. میں نے کہا ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق نے جو جس شاعر کے بارے میں، یہ نعت کا طالب علم کہہ رہا ہے آپ سے، ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق نے جس نعت گو کے بارے میں جو کچھ لکھ دیا، اس سے بڑا کوئی لکھنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور تنقید پہ رشید وارثی نے جو کچھ لکھ دیا. ابھی آپ نے انوار احمد زئی صاحب کو سنا کہ تنقید جو ہے وہ تنقیص کا نام نہیں.